السلام علیکم ناظرین، مجھے کہتے ہیں مدثر بسال خان. آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں. اور وفاقی بجٹ جو ہے وہ اب کل پیش ہوگا. آج جو قومی اقتصادی سروے ہے وہ پیش کیا گیا وزیر خزانہ کی جانب سے، اور اس میں جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں سب سے پہلے تو آپ کے سامنے وہ رکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو حکومت نے نئے اہداف جو مقرر کیے ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ناصر شیرازی صاحب اور ڈاکٹر بشارت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. جی چودھری خادم علی مانڈلہ صاحب موجود ہوں گے، اور سائمہ سکھیرا ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. سب سے پہلے بات کریں گے قومی اقتصادی سروے جو پیش کیا گیا ہے اس کے حوالے سے. تو اگر اہداف کی بات کی جائے تو جو اہداف گزشتہ سال کے لیے رکھے گئے تھے اس کے حوالے سے اگر بات کریں تو ملک کی جو مجموعی پیداوار ہے جسے جی ڈی پی کہتے ہیں اس کا ٹارگٹ جو تھا وہ 4.2% تھا، جو کہ حکومت جو ہے وہ پورا نہیں کر سکی، اور 3.7% پر ہے. اور اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ بتائی جاتی ہے حالیہ ایران امریکہ تنازع، اور اس کے حوالے سے اور جو مجموعی طور پہ جو خطے کی صورتحال ہے اور جو سیلاب ہمارے ملک میں آئے ہیں اس کو بڑے حد تک حکومت جو ہے وہ اپنی ناکامیوں کا بوجھ جو ہے وہ ان آفات اور اس طرح کے معاملات کے اوپر ڈال رہی ہے. بہرحال زرعی شعبے کے حوالے سے اگر بات کریں تو جو زرعی ٹارگٹ تھا وہ 4.5% تھا، جو کہ اگین وہ بھی اس میں بھی حکومت ناکام رہی ہے اپنے ہدف کو حاصل کرنے میں، اور وہ 2.89% پہ ہے. جی، اور اس کے بعد صنعتی شعبے کی اگر بات کی جائے تو 4.3% جو ہے وہ ہدف مقرر کیا گیا تھا، جو کہ 3.51 پہ جو ہے وہ اس کی کلوزنگ ہونی ہے. اچھا، اگر ہم بات کریں جو کچھ پازیٹیو اشاریہ بھی سامنے آئے ہیں، کیوں نہ کچھ پازیٹیوٹی جو ہے وہ اس کے حوالے سے بھی ذکر کیا جائے. زرعی اور صنعتی شعبے کا جو ترقی کا ہدف ہے وہ بھی حاصل نہیں ہو سکا. تاہم جو اجناس ہیں خصوصاً چاول کی اگر بات کریں تو وہ 2.8% اس کی جو پیداوار ہے وہ بڑھی ہے، اور بڑھ کے 99,98,000 ٹن پر جو ہے وہ ریکارڈ ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ گندم کی پیداوار میں بھی 4.3 جو ہے فیصد اضافہ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور 2,96,05,000 ٹن تک پہنچی ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر بات کریں پھلوں کی پیداوار کے حوالے سے تو پھلوں کی پیداوار میں بھی 2.8% اضافہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر سبزیوں کی پیداوار کی بات کریں تو اس میں بھی 12.6% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اسی طرح دیگر جو اجناس ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر لائف سٹاک شعبے کی بات کریں تو لائف سٹاک شعبے میں بھی 3.75% مجموعی طور پہ بہتری دیکھنے میں آئی ہے. لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اور جو ہمارے سننے والے بھی یقیناً یہ سننا چاہ رہے ہوں گے کہ ان کے لیے کیا ہے، جو عام آدمی ہے اس کو ڈائریکٹ ریلیف کیا ملنے جا رہا ہے بجٹ کے اندر، اور نئے جو ٹیکسز ہیں ان کے خد و خال کیا ہوں گے. اس کے حوالے سے میں سب سے پہلے ڈاکٹر بشارت صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ حکومت جو اس وقت بجٹ کے لیے سب سے پہلے تو یہ اتنا جو ڈیلے ہوا اس میں بہت سے مشکلات تھیں، اور جو صوبوں سے تعاون درکار تھا وہ بالآخر حکومت کو ملا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو صوبوں کا جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کے اوپر بھی اب خبریں یہ ہیں کہ اس کے اوپر کٹ لگایا گیا ہے. آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے اس کی یہ جو بجٹ کی پالیسی ہے صوبوں سے معاونت دوبارہ حاصل کرنا اور پھر صوبوں کو ہی یہ سب بھگتنا پڑے گا، یہ کیسی رہے گی؟ اور کیا ہم اسی بجٹ کو لے کے لانگ ٹرم چلیں گے اگلے سال پورے، یا پھر ہمیں کوئی انٹرم بجٹ بھی دیکھنے کو ملے گا؟ آپ جو اس بجٹ میں ان کو کل کرنا چاہیے وہ یہ کہ جہاں تک سننے میں آ رہا ہے کہ سولر کے اوپر اور زیادہ ٹیکسز لگائے جائیں گے، سولر پی وی پینلز کے اوپر اور الیکٹریکل وہیکلز پر اور ٹیکسز لگائے جائیں گے، بجائے اس کے کہ سولر کو اور ای ویز کو یہ زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر ٹیکسز لگائیں. ان کو بالکل ٹیکس فری کرنا چاہیے. ان کو ٹیکسز لگانے چاہیے تو جو پیٹرول والی گاڑیاں ہیں، جو آئی سی انجنز والی گاڑیاں ہیں، جو اس وقت عام 1300 سی سی سے لے کر 1600 سی سی کی گاڑی جو ہے وہ 75 لاکھ سے لے کے اور 1.25 کروڑ روپے تک کی بک رہی ہے، ان کو ہیویلی ٹیکس کرنا چاہیے. جو آدمی 1.25 کروڑ روپے گاڑی کے دے سکتا ہے وہ 2 کروڑ بھی دے سکتا ہے. اس کو زبردست زیادہ ٹیکسز ان کے اوپر لگائیں، اور جو ای ویز ہیں ان کو بالکل سستا کریں، عام آدمی کی پہنچ میں لائیں. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو آپ کا اربوں ڈالرز کا تیل اور گیس امپورٹ ہوتا ہے وہ امپورٹ بل کم ہوتا چلا جائے گا جب آپ ای ویز کی طرف جائیں گے. موٹر سائیکلز کو جو ہے وہ 2 ویلرز، 3 ویلرز، 4 ویلرز یہ سب ای ویز کی طرف جائیں تو آپ کا بہت زیادہ جو ہے تیل اور گیس کی بچت ہوگی، آپ کو امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا. تو اس پر چاہیے تو یہ ہے
کہ کل کے بجٹ میں ٹیکسز بالکل ختم کر دیے جائیں، لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ شاید یہ ٹیکسز لگا رہے ہیں. یہ پالیسی بالکل غلط ہوگی. اس کے علاوہ جو سیکٹرز ہیں جیسے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے، جیسے کہ ایگریکلچر سیکٹر ہے، جیسے کہ چھوٹے تاجر ہیں جو ریٹیلرز ہیں، ان کے اوپر ٹیکسز لگائے جائیں. دیکھیں آپ ایک طرف آئی ایم ایف کو کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے کہ بجلی مہنگی کرو، آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے کہ گیس مہنگی کرو، آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے کہ لیویز لگاؤ، مختلف ٹیکسز کی بات کرتا ہے. آپ اس کی وہ بات تو فوراً مان لیتے ہیں جس سے کہ عوام کے اوپر انڈائریکٹ ٹیکسز لگتے ہیں، لیویز لگتی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پیٹرول کے 1 لیٹر کے اوپر 198 روپے کے ٹیکسز اور لیویز ہیں، تو وہ تو آپ فوراً لگا لیتے ہیں. لیکن جب آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر پہ ٹیکسز لگاؤ، بڑے ذمہ داروں کے اوپر ٹیکسز لگاؤ، جب وہ کہتا ہے کہ ریٹیلرز پہ ٹیکسز لگاؤ، جب وہ کہتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر ٹیکسز لگاؤ، تو آئی ایم ایف کی یہ بات آپ بالکل نہیں مانتے. وجہ صاف ظاہر ہے کہ آپ کے اسمبلیز میں 85% جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یا تو بڑے زمیندار ہیں یا بڑے کارخانے دار ہیں، بزنس مین ہیں. وہ اپنے اوپر ٹیکسز نہیں لگنے دیتے، جس کی وجہ سے عوام کا استحصال ہوتا ہے. ہر دفعہ بجٹ میں خسارہ دیکھنے کو ملتا ہے. جو اہداف دیے جاتے ہیں ایف بی آر کو وہ پورے نہیں ہوتے. وجہ اس کی صاف ظاہر ہے کہ جب آپ ایگریکلچر آپ کا اتنا بڑا شعبہ ہے، جو بڑے ذمہ دار ہیں وہ اربوں روپے کماتے ہیں ہر سال، اور ایگریکلچرل بزنسز سے، لائف سٹاک سے. اب ایک لائف سٹاک کا فارم ہے، 5000 گائے ہیں، بھینسیں ہیں، اس کے اوپر ایک پائی ٹیکس نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا عید گزری ہے، بقرعید گزری ہے، جی ایک بیل جو ہے وہ 5 لاکھ سے لے کے 15 لاکھ روپے کا بکا ہے. اور جس کے پاس 5 لاکھ کے، جس نے اپنے 5000 بیل بیچے ہیں، تو وہ اربوں روپے کمائی کر گیا ہے، اس کے اوپر 1 پیسہ ٹیکس نہیں ہے. لیکن ایک سکوٹر والا ہے، موٹر بائک والا ہے، وہ 2 لیٹر پیٹرول ڈالتا ہے، اس کے اوپر 400 روپے ٹیکس اور لیویز آتی ہیں، اور ایک مہینے میں وہ 12,000 روپے ٹیکس دیتا ہے. لیکن ایک 20 لاکھ روپے مہینے کمانے والا دکاندار جو ہے، ریٹیلر، وہ 1 پیسہ ٹیکس نہیں دیتا. تو یہ آپ کو جو ہے نا تضادات جو ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا، تب جا کر کچھ ملک میں خوشحالی آئے گی. ان تضادات کو ختم کرنا پڑے گا اور تبھی جا کے بالکل خوشحالی بھی آئے گی. آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ جس طرح یہ جو ریکارڈڈ نہیں ہے، یہ ایک بڑا حصہ ہے ہماری لوکل اکانومی کا، اس کو جو ہے وہ ریکارڈ پہ لے کے آنا پڑے گا. ملٹی ڈائمینشنل چیلنجز جو ہیں وہ درپیش ہیں. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے، اس نے ایک بڑا بوجھ ڈالا ہے حکومت کے اوپر، جہاں حکومت کو جو تیل کی درآمد ہے اس کے اوپر بھی بہت ہیوی جو پرائسز ہیں وہ ان کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور ساتھ ساتھ پھر حکومت کو اپنی عوام کو ٹارگیٹڈ سبسڈیز بھی دینی پڑی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ جو بجٹ جو پیش کیا جائے گا، اس میں اس حوالے سے کس طرح سے پالیسیز کو مد نظر رکھا جائے گا کہ جو خطے کی صورتحال ہے اس کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے تجاویز جو ہے وہ پیش کی جائیں گی اور بجٹ پیش کیا جائے گا؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. ابھی آپ نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی بات کی، لیکن وہی والی بات ہے کہ اگر دنیا کے کسی بھی خطے میں جب جنگ چھڑتی ہے تو یہاں ہمارے جو پالیسی میکر ہیں وہ چھریاں کانٹے اپنے تیز کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب اس کا خمیازہ کس طریقے سے ہم اپنے چارجز بڑھا لیں، ہم اپنے ٹیکسز بڑھا لیں کہ اس کا خمیازہ جو ہے وہ عوام کو بھگتنا پڑے. ٹھیک ہے، خطے کی جو شروع میں خطے کی صورتحال کی وجہ سے جو سٹارٹ آف دا ایئر تھا وہ بڑی غیر یقینی کی صورتحال کا سامنا ہمیں کرنا پڑا. لیکن اگین وہی والی بات ہے، آپ نے بات کی پیٹرول لیوی کی بات کی یا ٹیکسز کی بات کی، تو میں ہمیشہ بارہا یہ ذکر کرتی ہوں کہ یہ جو لیوی ہے، یہ ٹیکس کا آپ نے اصل پیٹرول کی تو قیمت اتنی نہیں بڑھی ہے پوری دنیا میں، اصل مسئلہ تو جو ٹیکسز ہیں اس کا ہے. تو یہ جو لیوی ہے یہ انیشلی کس لیے لگائی جانی تھی؟ تاکہ ہم پیٹرولیم انڈسٹری کو کچھ انہینس کر سکیں، اس کی اپ گریڈیشن کر سکیں اور اس کے اندر ہی انویسٹ کر سکیں. اس لیوی کا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا کہ اس سے آپ نے اپنے بجٹ خسارے پورے کرنے ہیں. تو جب بھی نیا بجٹ آتا ہے اس کے اندر بڑی خوشنما باتیں کی جاتی ہیں، بڑے بڑے اہداف بھی رکھے جاتے ہیں، لیکن ان اہداف کو مکمل کرنے کے لیے جو اسٹریٹجیز چاہیے، جو ریفارمز چاہیے، وہ ہم نہیں کر پاتے. اور پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آج بھی ہم نے پریس کانفرنس کری ہے، تقریباً 5واں بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ. آئی ایم ایف کا بھی پروگرام ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کچھ
ایسے آداب جس میں کچھ انڈیکیٹرز جو بہتر ہوتے ہیں، مثبت ہوتے ہیں، وہ عوام کے سامنے رکھ لیے جاتے ہیں، لیکن جہاں پہ کارکردگی بہتر نہیں ہوئی وہ والے عوامل جو ہیں ان کو نہ ڈسکس کیا جاتا ہے، نہ اس کو عوام کے سامنے لایا جاتا ہے. تو ایگزیکٹلی جو بھی انڈیکیٹرز ہیں جو ہم نے پازیٹیو دیکھے ہیں میکرو لیول کے اوپر، یقیناً کچھ بہتری آئی ہے، کچھ انڈیکیٹرز بہتر ہیں. ہم نے جی ڈی پی گروتھ کا ٹارگٹ 4.2 رکھا تھا، 3.7 ہے، اس کا بھی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ جو خطے کی صورتحال تھی. لیکن اب جو اہداف مقرر کیے گئے ہیں، کیا اسٹریٹجی ہے؟ ہمارا جو بجٹ ہوتا ہے وہ امپورٹ لیڈ بجٹ ہوتا ہے. ہماری اگر آپ زیادہ دیکھیں کہ اگر ٹیکس ریفارمز کی ہم بات کریں تو کبھی بھی حکومت مشکل اور ریفارمز اور اسٹریٹجک راستے نہیں اپناتی ہے، وہ آسان راستے اپناتی ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جی ریٹیلرز ٹیکس نہیں دے رہے، تو ابھی ریٹیلرز کے لیے بھی ایک اسکیم جو ہے وہ لانچ کی جا رہی ہے جس میں راؤنڈ فگر کی ذکر ہو رہا ہے کہ آپ بس راؤنڈ فگر دے دیں، آپ ٹیکس نیٹ کے اندر آ جائیں. اسی طرح ہمارا جو انحصار ہوتا ہے وہ امپورٹس کے اوپر بہت زیادہ انحصار ہوتا ہے، یا پھر ریمیٹنسز بھی آپ نے دیکھا کہ بڑھی ہیں. وہی ہے کہ جی بہت زیادہ پاکستانی باہر بھی گیا اور بھی کچھ وجوہات ہیں. تو ہمارا جو ریونیو کلیکشن کی جو ایک اسٹریٹجی ہے وہ ایک ایزی اسٹریٹجی ہے. اس میں کبھی بھی ہم ریفارمز کی بات نہیں کرتے، ہم ایسے اسٹریٹجیز بناتے ہی نہیں ہے کہ ہم مائکرو لیول پہ جو ہے اس کے انڈیکیٹرز بہتر کر سکیں. اور مائکرو لیول تک جب اگر آپ ایس ایم ایز کو کوئی سپورٹ نہیں کرو گے، آپ ایس ایم ایز کو جو بیک بون ہوتی ہے کسی بھی اکانومی، کوئی اسٹریٹجی ابھی بھی نظر نہیں آ رہی کہ ہم نے اس صنعتوں کے لیے کیا کام کیا. ٹھیک ہے، کچھ بڑی صنعتوں نے کچھ اچھا پرفارم کیا ہے اور اس کے انڈیکیٹرز بھی ہم نے دیکھے ہیں، بٹ اوور آل اگر آپ اسٹاک مارکیٹ کی بات کر لیں تو اسٹاک مارکیٹ میں جو ٹاپ 100 انڈیکس ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں صرف ٹاپ کی 5-6 کمپنیز. تو جو باقی کی جو اگر ہم پیرامڈ دیکھیں تو جو ٹاپ سے نیچے تک آئے گا، جب ہم گراس روٹ لیول تک جا کے اس پیرامڈ پہ کام نہیں کریں گے، انجینئرنگ نہیں کریں گے اور اسٹرکچرل ریفارمز نہیں لے کے آئیں گے، تب تک اکانومی میں گروتھ کی بات کرنا یا پھر عوام آدمی تک اس کے ثمرات پہنچنے کا ذکر کرنا تو یہ تو بالکل ایک خام خیالی ہے. تو عام آدمی کے لیے تو ابھی بھی اس بجٹ میں کچھ بھی نہیں رکھا گیا. اور انفارچونیٹلی ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے جی آئی ایم ایف جو ہے اس کا بجٹ ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. لیکن آئی ایم ایف آپ کو ایک اسٹریٹجی دے دیتا ہے، آپ کو ایک راستہ دکھا دیتا ہے. کسی نے نہیں کہا، آپ کو کسی نے نہیں روکا کہ آپ اس کے ساتھ ڈائیلاگ میں جائیں، آپ اپنا ایک فارمیٹ بنائیں، ایک پلان بنائیں. جہاں تک میری اطلاعات ہے ابھی ایک فیڈریشن آف کامرس آف چیمبرز آف انڈسٹریز ہے جو بزنس مینوں کی بھی آواز ہے، اپنی گزارشات سفارشات سب بجٹ سے پہلے جا کے انہوں نے ارباب اختیار تک وزیر اعظم صاحب تک بھی پہنچائے ہیں اور ایک ڈمی بجٹ بھی بنا کے دے دیے کہ کس طریقے سے بجٹ کی تشکیل ہو تو اس کے ثمرات مائکرو اکنامکس تک جائیں گے، عام آدمی تک جائیں گے. بٹ بہت محنت والا کام ہے. بجٹ خسارہ جو ہے وہ بڑھتا ہے، لیکن آپ کی بات کریں آپ عام آدمی سے ٹیکس تو لے رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، ابھی بشارت صاحب نے بھی بات کی کہ جو ٹیکس ہے وہ ایگریکلچر کی اگر ہم بات کریں تو جی 2 سال پہلے پچھلے سال آپ دیکھیں ہماری اکانومی ہم کہتے تھے وینٹیلیٹر پہ، اس دفعہ ایگریکلچر ہمارا جو ہے وہ ایگریکلچر وینٹیلیٹر پہ آ گیا. لیکن جب تک حکومتی ادارے اپنے اخراجات کم نہیں کریں گے تو تب تک کچھ بھی نہیں ہونے والا. اگر آپ کوئی ریفارم بھی کرنے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ حکومت ایک نیا ادارہ بنا دیتی ہے، اس نئے ادارے کا ایکسپینس ہو جاتا ہے کیونکہ اس ادارے کے لوگ اندر بھرتی کیے جاتے ہیں، ان کا ایکسپینس ہوتا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ جی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی تو ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا کم کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں کاسٹ آف ڈوئنگ گورنمنٹ کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے کہ جو اتنے سارے ادارے ہیں، اتنا ورک لوڈ ہے، اس کا پریشر، اس کی مراحت کا جو پریشر آتا ہے بجٹ کے اوپر اور عوام کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. تو ان ساری چیزوں کے اوپر کام کیے بغیر، آنیسٹلی سے دیکھے بغیر ثمرات عام آدمی تک نہیں پہنچیں گے. ثمرات عام آدمی تک نہیں پہنچیں گے. ناصر شیرازی صاحب، آئی ایم ایف کو جو ہے اس بات پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا کہ اگر ہم اپنی جس طرح سائمہ سکھیرا نے بات کی ہے کہ ہم ایس ایم ایز کی بات کی انہوں نے، اور چھوٹے لیول پہ جو انڈسٹری ہے ہم اس کو پروان چڑھائیں، ہم اس کے لیے اقدامات اٹھائیں اور اس کے لیے پالیسیز بنائیں. آئی ایم ایف کو اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اگر ہم ویلتھ جنریشن کی بات کریں، ہم ریونیو جنریشن کی بات کریں، ٹھیک ہے ٹیکس کلیکشن ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بھی بات کی جاتی ہے، لیکن جو اسمال انڈسٹری ہے اس کی جانب اس کو بڑھانے کے لیے بھی کوئی پالیسی سامنے نظر نہیں آتی. کیا وجہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. بنیادی طور پہ تو آئی ایم ایف کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہر وہ قدم جس کے ذریعے سے ہم اپنی اکانومی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکیں اور اس کے نتیجے میں اپنے ریونیوز بہتر کر سکیں
اور اس کے ساتھ ہم IMF کے قرض اس کو لوٹا سکیں، تو ہر ایسی چیز میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ نہیں چاہتے کہ آپ جنرلی اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کے تو اس کلونیلزم کے پروجیکٹ سے باہر نکل سکے، جس کے نتیجے میں آپ اپنی انڈیپینڈنٹ اکنامک پالیسی جو ہے وہ آگے بڑھا سکیں. یعنی ایک چھوٹی سی بات ہے، جس ملک کے اندر آپ کو اپنی بجلی کی قیمت بڑھانے کے لیے IMF کے ساتھ جو ہے وہ سرنڈر کرنا پڑتا ہے، تو اس میں ہماری آزادی اور سوورینٹی تو کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہوتی ہے. لیکن خیر پاکستان جیسے رچ کنٹری، جب میں رچ کہتا ہوں بہت سارے دنیا کے ممالک کے اندر گیا ہوں، لیکن جیسی ڈائیورسٹی، ایون اکنامک ڈائیورسٹی پاکستان کے اندر ہے، وہ دنیا کے چند ہی ممالک کے اندر ہے. اور پاکستان کے جو اصل پاورز ہیں، جیسا کہ ہماری یوتھ ہے، اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے. میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں. آپ نے جو ہے وہ چھوٹے بزنس یا اس کی طرف اشارہ کیا. سب سے پہلے جو اسٹریٹجک لیول کی بات ہے وہ ہے کہ ہمیں اسٹیبلٹی کو انشور کرنا پڑے گا. چونکہ جب کسی ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو یہ فارمولہ ہے کہ وہاں پر اکنامک انسٹیبلٹی آئے گی، اور جہاں اکنامک انسٹیبلٹی آئے گی وہاں سیکیورٹی کرائسس آئے گا. کیسے ممکن ہے کہ جہاں سیکیورٹی کرائسس ہو، جہاں ابھی چند دن پہلے پشاور کے اندر 2 دن پہلے مثلا کئی ہمارے FCC کے لوگوں کو کڈنیپ کیا گیا ہو، یا مردان میں پورا حملہ کر کے پوری پولیس لائن اڑا دی گئی ہو، تو کوئی دنیا کا باہر سے آ کے یہاں پر انویسٹمنٹ کرے گا تو سب سے پہلے لوکل انویسٹر بھی یہاں نہیں ٹھہرتا ہے، وہ بھی ٹرانسفر ہو جاتا ہے. تو اسٹیبلٹی کریٹ کرنے کے لیے اقدام کرنے پڑیں گے، ایک بات، اور اس کے لیے سب کو آن بورڈ لینا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جو انڈسٹری ہے بنیادی طور پہ وہ آپ کو کھڑا کرتی ہے، خواہ وہ بڑی انڈسٹری ہو یا چھوٹی انڈسٹری ہو، لیکن وہ تب کھڑا کرتی ہے کہ جب آپ اس کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اس کو بہتر بنائیں. آپ ایپٹما سے پوچھ لیں جو سب سے بڑی ایکسپورٹ کرتے ہیں، آپ چیمبر آف کامرس کی لیڈرشپ سے پوچھ لیں، سب اس بات پہ متفق ہیں کہ کرنٹ انرجی پرائسز، خواہ وہ فیول کی ہوں یا بجلی کی ہوں یا دیگر، ان پرائسز کی موجودگی میں پاکستان میں بزنس کمپیٹیبل پرائس پہ آپ کر ہی نہیں سکتے اور گلوبل مارکیٹ کے اندر اپنی انٹری ڈال ہی نہیں سکتے. تو الٹیمیٹلی اس کرنٹ پرائسز کے اندر، جیسا کہ مجھ سے پہلے میری بہن نے بھی یہ بات کی کہ آپ نے تو ٹیکسز میں اضافہ کیا ہے، خواہ وہ لیوی ہو یا دیگر ہو، فیول کے اندر تو اتنا اضافہ اس کی انرجی پرائس کے اندر تو نہیں ہوا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو اس سارے کرائسس میں تو ایک بہت بڑی لرننگ ملی ہے. وہ لرننگ یہ ہے کہ جہاں کرائسس ہوتا ہے نا وہاں اپرچونٹی بھی ہوتی ہے. آج ثابت ہو گیا ہے کہ جو سی روٹس ہیں وہ ولنریبل ہیں، وہ وار کی وجہ سے ہوں، ویدر کی وجہ سے ہوں یا ادر پولیٹیکل ایشوز کی وجہ سے ہوں. آپ پاکستان شیئر کرتا ہے ڈائریکٹ جو زمینی روٹ ہے وہ ایران کے ساتھ، جہاں سے آپ چیپ اور ان انٹرپٹڈ انرجی کے لیے 2 چیزیں چاہیے، ایک چیپ ہو اور دوسرا ان انٹرپٹڈ ہو. یہ آپ کو مل سکتی ہے اور یہ آپ کے تمام چیزوں کے لیے چابی ہے. اگر آپ کو انرجی چیپ مل جائے اور ان انٹرپٹڈ مل جائے تو آپ اس وقت امریکن الائی ہیں، ساری دنیا امریکہ کے ساتھ ویبر لے رہا ہے، آپ کیوں نہیں لیتے اور آپ پاکستان کی مارکیٹ کو چیپ انرجی پرووائڈ نہیں کرتے؟ آپ کی ساری اکانومی اپنے قدموں پہ کھڑی ہو جائے گی. اور لوگ جو اس وقت کرائسس کے اندر ہے کہ جسے 2 کلومیٹر دور جانے کے لیے بھی فیول نہیں اویلیبل، خواہ وہ ایک ایمبولینس میں ڈالنے کے لیے ہو، اتنا مہنگا ہو گیا ہے، تو وہ یقینی طور پر ان کو ایک ریلیف جو ہے وہ مل جائے گا. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے، آپ سارے اٹھا کر دیکھ لیں. میں ابھی چند دن پہلے GB سے لے کے یہاں تک آیا ہوں جہاں 11 اکنامک زونز کی ہم نے بات کی تھی جہاں چائنیز انویسٹمنٹ ہونی تھی. اس کے علاوہ جو بڑی دنیا کے اندر بڑی کمپنیز ہیں جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں، خواہ وہ مائن اینڈ منرل اور دیگر اس کے اندر کریں، انفارچونیٹلی FDI کے اندر ابھی گورنمنٹ نے خود بھی ایکنالج کیا ہے کہ بہت زیادہ کمی ہے. جب فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہی نہیں ہوگی، یعنی لوگ آپ کو بزنس کے لیے وائبل کنٹری ہی نہیں سمجھیں گے اور الٹا بزنس اپنا یہاں سے شرنک کر کے واپس دوسرے ممالک کے اندر جائیں گے، تو کیسے ہم لوگوں کو ایک رے آف ہوپ یا امید جو ہے وہ دے سکتے ہیں؟ ایگریکلچر کی بات کی کہ ایگریکلچر میں پروڈکشن بہتر ہوئی ہے. دیکھیں میں ایک زمیندار بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہوں، میں آپ کو جنرلی بتاتا ہوں جو اس وقت زمیندار کا حالت ہے اس وجہ سے نہیں کہ اس کی پروڈکشن کم ہے، اس وجہ سے کہ وہ پروڈکشن لے کے بیٹھا ہوا ہے، پنجاب کے اندر لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کی گھروں کے اندر چھاپے پڑ رہے ہیں، آپ لے بھی نہیں رہے مارکیٹ ریٹ کے اوپر اور چھاپے بھی مار رہے ہیں. اور آلو کے آپ کاشتکاروں کی بات کریں، آپ بعض دیگر کراپس کی کاشتکاروں کی بات کریں، وہ دیکھنا پڑتا ہے. ناصر شیرازی صاحب پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ناظرین جہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ناصر شیرازی صاحب سے. چودھری خادم علی مانڈلہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا. جو آئندہ بجٹ ہے وہ تقریباً 17.5 ہزار ارب کا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس میں سے کم و بیش ہمیں 45% کے اراؤنڈ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے جو ادائیگیاں ہیں ان میں نکل جانا ہے، اور باقی جو ہے وہ ہم کس طرح سے اپنی جو نچلی کلاس ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، کیونکہ اپر کلاس کو تو ہم نے ہاتھ لگانا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ پروفیسر صاحب. بات یہ ہے کہ جو بجٹ کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ملک ہو، ادارہ ہو یا گھر ہو، وہ پورے سال کا تخمینہ لگاتا ہے کہ اس میں آمدن ہماری کتنی ہے اور اس کے اخراجات کیا ہوں گے. تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب بجٹ آتا تھا تو دنیا خوش ہوتی تھی کہ اس بجٹ میں عوام و ناس کے لیے کچھ نہ کچھ شیئر جو ہے نا عوام کو ملے گا، کوئی سستائی ہوگی، کوئی ٹیکسز میں کمی لائی جائے گی. اس کی وجہ کہ حکومت پورا سال جو اس نے محنت کی ہے اس میں جو کمائی کی ہے تو اس کے ثمرات جو ہے نا عوام تک پہنچائیں گے. اور وہ کس شکل میں پہنچاتے ہیں کہ اشیاء کی جو قیمتیں ہیں ان میں کمی لاتے ہیں، کہ کھاد کی قیمت کم ہو جائے گی، بجلی کی قیمت کم ہو جائے گی، پیٹرول کی قیمت کم ہو جائے گی. لیکن انفارچونیٹ کہ ابھی جب بھی بجٹ آتا ہے تو یہ مایوسی لے کے آتا ہے عوام کے لیے، کہ عوام کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں دیتا. یہی سب امید رکھتے ہیں کہ اس بجٹ میں کس کس چیز کے اوپر کتنا کتنا ٹیکس لگے گا. تو یہ ابھی اس کو بجٹ یہ ایک الفاظوں کا گورکھ دتا ہے جو یہ پورا کرپشن کلب بیٹھ کے اس کو جو ہے وہ لکھتا ہے، پڑھتا ہے اور عوام الناس کے سامنے جو ہے وہ تقریریں کر کے چلا جاتا ہے. عوام الناس کا اس پہ کوئی شعور نہیں کہ جس ملک کے بجٹ کا 45% صرف سود کی ادائیگی پہ چلا جائے تو اس ملک نے آگے کیسے بڑھنا ہے. اور وہ اس میں کمی نہیں لا رہے، وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے کیونکہ قرض اٹھا رہے ہیں. پھر جو آپ نے ریونیو کلیکشن کرنی ہے، جو بجٹ کا آپ ایک فگر دے دیتے ہیں، وہ اس میں جو ڈیفیسٹ ہے وہ کہاں سے لاتے ہیں؟ وہ پھر آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، ورلڈ بینک کے پاس جاتے ہیں، جو ایشین بینکنگ کے پاس جاتے ہیں، یا دوسرے کوئی ممالک جو آپ کی بات سنتے ہیں یا جن سے آپ کو کوئی مطلب ہوتا ہے تو میرا کچھ کال لے کے وہاں پہنچتے ہیں کہ جناب ہمیں آئی ایم ایف سے قرض لینا تو کچھ پیسے. یہ پورا سود کے اوپر جو محیط ان کا نظام ہے اور یہ تباہی کی طرف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ما من قوم یظہر فیہم الربا الا اخذوا بالسنۃ، کہ جس قوم میں سود عام ہو جائے وہ قحط میں مبتلا ہو جاتی ہے. وما من قوم یظہر فیہم الرشا الا اخذوا بالرعب، اور جس قوم میں رشوت عام ہو جائے وہ قوم مرعوب ہو جاتی ہے، خوف زدہ ہو جاتی ہے. تو ہمارا یہ نظام جو ہے نا یہ دو ہی باتوں پہ چل رہا ہے، یا تو سود پہ چل رہا ہے یا رشوت، کرپشن، کک بیک، کمیشن کے اوپر چل رہا ہے. کہ جو یہ کماتے ہیں وہ منی لانڈرنگ ہو جاتا ہے لانچز کے ذریعے. پوری دنیا میں یہ کوئی جزیرہ ماسٹر بیٹھا ہے، کوئی پناما کی لسٹ ہے کوئی 400 بندے کی، کوئی دبئی لیکس کی لسٹ ہے، اٹھا کے دیکھ لینا کہ یہ جو لوگ بالخصوص جو حکمران طبقہ بھی بیٹھا ہے تو موسٹلی سب لوگ یہ ریکارڈ یافتہ لوگ ہیں کہ یہ کن کن اداروں کو مطلوب تھے، ان کے اثاثے کہاں کہاں تھے، کون کون سے ان کے اوپر جو ہے ایلیگیشن تھے اور ان کو کیسے نلاد لا کے یہاں لا کے بٹھایا. تو میرا خیال ہے کہ وہ وہی ریت چل رہی ہے کہ یہ پورا ایک وہ گروپ ہے کہ جس نے عوام سے چھیننا ہے اور اپنے فرنٹ مینوں پہ اپنے ان کے اثاثہ جات جو ہے بڑھنے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ عوام کے لیے کوئی اچھی اس پہ خبر نہیں ہے، وہ دے بھی نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو فضول خرچیاں ہیں وہ ان کے جو ہیں آمدن ہے اس سے بہت زیادہ ہے. تو اس کا بہترین حل ایک ہی ہے جو ہم بار بار ہر پروگرام میں کہتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈر، یہ پولیٹیشن، یہ ملٹری جو ہیں سٹیک ہولڈر اور یہ ججز، یہ تمام ایک امبریلا کے نیچے بیٹھے اور جو اپنی معاشی اوقات ہے اس میں رہ کے اپنا ایک بجٹ جو ہے نا اس کو ڈیزائن کرے کہ ہم کتنی تنخواہ دے سکتے ہیں، کتنی مراد دے سکتے ہیں، کون سی گاڑی لگژری رکھ سکتے ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ ایک سرکاری نوکر 30-40 لاکھ کے مجھے آپ تنخواہیں دے رہے ہو بعد اداروں میں، بعد کی آپ برات دیکھ لیں تو غریب عوام کے لیے کیا بچتا ہے. وہ بالکل صحیح نشاندہی کی ڈاکٹر صاحب نے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک بندہ غریب موٹر سائیکل پہ اس نے مزدوری کر دی ہے اور اس نے 1 ہی لیٹر پورے دن میں پیٹرول ڈالنا ہے، اور جب 1 لیٹر وہ ڈلوانے جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ 100-150 روپیہ سے زائد اس کے اوپر ٹیکس لگ جاتا ہے. یہ شرم کی بات ہے ان حکمرانوں کے لیے کہ جو بندہ 1 لیٹر کے اوپر 150-200 ڈالتا ہے اور اگر مہینے کی کیلکولیشن اس کی جائے تو میرا خیال کہ کہاں بندہ پہنچ جاتا ہے. غریب آدمی مزدوری کرے یا اس کے ٹیکسز دے
اور پھر مراد مجھے بتائیں کہ جب مراد دیتے ہیں یہ بالکل جو پولیٹیشین پیچھے دیکھا نہیں کہ پارلیمنٹیرین کی پتہ نہیں کتنے 100% بڑھا دی گئی, وہ کتنے % جو ہے وہ فلاں ادارے کی جو ہے وہ جو اشرافیہ ہے اس کی بڑھا دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ دیکھیں کہ جب یہ مراد لیتے ہیں تو سب سے زیادہ وہ ٹیکس جو ہے نا وہ عام غریب جو مزدور ہے اس سے بھی کم دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ غریب آدمی پیٹرول ڈلانے جاتا ہے جس کی مزدوری جو 37,000 روپے مقرر کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی اتنے کا 1 لیٹر خریدتا ہے اور وہ بھی 1 لیٹر پہ اتنے ٹیکس دیتا ہے. بجلی کا یونٹ جب وہ جلاتا ہے تو وہ بھی اتنا ہی جلاتا ہے جتنا پرائم منسٹر جو ہے وہ ٹیکس دیتا ہوگا اپنے گھر کا, بل تو یہاں ریت ہی نہیں ہے دینے کی یہ بڑے لوگوں کو. تو میرا خیال ہے کہ جب کوئی 30-40 لاکھ والا ملازم سرکاری نوکر جا کے تیل پیٹرول پمپ سے ڈلاتا ہے تو میرا خیال وہ بھی 1 لیٹر پہ اتنے ٹیکس دیتا ہے. تو یہ ایک جو فرق ہے یہ طبقاتی نظام کا, میرا خیال ہے کہ یہ سوچنا چاہیے کہ جب یہ ظلم بڑھتا جائے گا غریب جو ہے گھٹتا جائے گا تو جب اس کی گھٹن ایک دن بند ہو جائے گا اس کا راستہ, تو میرا خیال ہے وہ ان کے گریبانوں تک آنا ہے. تو اس سے پہلے کہ حالات بہت زیادہ بگڑ جائیں اور یہ کہہ دینا کہ پتہ نہیں خطے میں کو حالات خراب ہو گئے ہیں اور جنگ پتہ نہیں کہاں لگے, اور سب سے زیادہ اثرات اس کے پاکستان میں آ جاتے ہیں. کیا بھارت اس خطے میں نہیں ہے؟ کیا بنگلہ دیش اس خطے میں نہیں ہے؟ کیا افغانستان اس خطے میں نہیں ہے؟ کہ وہاں پیٹرولیم مصنوعات کیوں نہیں بڑھی ان سے کوئی بندہ حساب تو لے. پھر یہی بولے ایک ساتھ بھارت اور پاکستان وہاں کرنسی کے دیکھ لیں کہ وہاں ڈالر کی کیا قیمت ہے. بنگلہ دیش کی تو تاریخ رہی ہے نا کہ ہم نے تو جو اپنے اڑوس پڑوس میں ہونے والی جنگوں سے ہمارے جو حکمران اشرافیہ ہے اس نے تو شارٹ ٹرم اکانومی ریلائی ہی پڑوس میں ہونے والی جنگوں کے اوپر رکھا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا تو وہ معاشی ڈیزائن ہی نہیں ہے نا, ہم نے تو کچھ کول پہ ڈیزائن رکھا ہے. ہم جنگوں سے آؤٹ کمز کی کوشش کرتے ہیں. وہ آؤٹ کم وہ بھی ملکوں کے لیے نہیں ہوتا نا, وہ تو انفرادی طور کے اوپر یہ ان کو بینیفٹ ملتے ہیں. اور وہ ہر پارٹی اسمبلیز میں کیا پیچھے نہیں کر چکی کہ جناب اتنے ارب پتہ نہیں 100 ارب جو ہے نا ڈالر کتنے باہر ہیں فلاں جو ہے نا سوئزر بینکوں میں فلاں جگہ پہ لانے کی کسی کی ضرورت ہی نہیں, کوئی ان کو ہاتھ نہیں ڈال سکتا. یہ تمام جو مگر مچھ ہیں اس کی وجہ کہ جنہوں نے ہاتھ ڈالنا ان کے پاس اپنی بڑی ٹریلیں نہیں ہیں. تو حالات ایسے ہی ہیں کہ ابھی میرا خیال ہے کہ IMF کے متحد جا چکے ہیں بالکل, وہاں سے نکلنے کا ان کا راستہ نہیں ہے. ایک پروگرام دوسرا پروگرام, اب بھارت کے ساتھ جو ہے نا کمپٹیشن کرتے ہیں اپنا. تو وہ لاسٹ ٹائم کب گیا تھا IMF کے پاس؟ میرا 91 میں گیا. اس کے بعد تو ہم ہر جو ہے ایک پروگرام ختم ہوتا ہے اس کے بعد ٹھک کر کے جو بھی آتا ہے یہ آخری ہوگا. بھئی آپ اس منزل کی طرف تو بڑھے نہیں ہیں. میرا خیال جو پیچھے جو ترمیم ہوئی ہے آئینی ترمیم تو اس میں انہوں نے لکھا ہے پتہ نہیں 2028 میں ہم نے ختم کرنا ہے جو سودی نظام کو. ایک سٹیپ بھی اس طرف بڑھے ہیں جی, وہ ہر 2 سال بعد 2 سال کے لیے رول اوور کر دیا جاتا ہے اس کو. میرا خیال ہے کہ آپ نے جب اس راستے پہ چلنا ہی نہیں ہے تو تباہی کا راستہ آپ نے پکڑا ہوا ہے. تو تباہی جو ہم پھر کہتے ہیں جو مقروض ملک ہوتے ہیں نا ان کا سیاسی معاشی آئینی انتظامی کنٹرول جو ہے وہ پھر انٹرنیشنل قوتوں کے پاس چلا جاتا ہے. بنیادی طور پہ تو مرلہ صاحب جو ہے یہ ترجیحات کا مسئلہ ہے. ڈاکٹر بشارت صاحب آپ کی جانب آؤں گا. ابھی تو ہم کیا پالیسیز کی بات کریں, ہم کیا اسٹریٹجیز کی بات کریں, ابھی تو ہمیں یہی نہیں کلیئر کہ ہمارے ملک کا جو بجٹ ہے وہ ہمارے ملک کے اندر بن رہا ہے یا ہمیں باہر سے جو ہے وہ بجٹ جو ہے وہ دیا جائے گا. کیونکہ اگر عام آدمی کو ریلیف دینے کی بات کریں یا تنخواہ دار طبقے کی تنخواہوں میں پینشنز میں اضافے کی بات کریں تو اس میں بھی حکومتی ایوانوں میں عہدیداروں کو یہ کہتے ہوئے ذرا شرم نہیں آتی کہ جی IMF کی منظوری سے مشروط ہے کہ ہم اپنی عوام کو کتنا ریلیف دے سکتے ہیں. کیا یہ المیہ نہیں ہے ہمارے لیے؟ دیکھیے یہ المیہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ جو بھی چاہتے ہیں جی بجٹ میں ڈالنا وہ ڈال سکتے ہیں, جو بھی یہ چاہیں وہ ڈال سکتے ہیں. یہ صرف جو ہے IMF کو بلیم کیا جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے ملک میں جو سرکاری ملازمین ہیں وہ کتنے ہیں؟ 7 لاکھ 8 لاکھ جو ہے یہ فیڈرل ہیں, اسی طریقے سے پروونشل ہے, سارے ملا کے 50 لاکھ بھی نہیں جی 50 لاکھ. اور ادھر آپ کی آبادی کتنی ہے؟ 25 کروڑ تھی جب یہ لاسٹ سینسس ہوئی ہے, اس سے بہت بڑھ چکی ہوگی. تو 25 کروڑ میں سے اگر آپ صرف 50 لاکھ کو ریلیف دے کر اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی تنخواہیں بڑھا دی, جو کہ کافی بڑھائی گئی ہیں پچھلے 4 سال میں جب سے حکومت آئی ہے, اس وقت سے 65% تو یہ آلریڈی بڑھا چکے ہیں ان کی تنخواہیں اور پینشنز, اور ابھی شاید 10% اور بڑھ جائیں کل, تو اس طرح ملا کر 75% بڑھ جائیں گی. لیکن یہ کون سا طبقہ ہے؟ یہ وہ طبقہ ہے جو سب سے زیادہ نااہل ہے.
جو سب سے زیادہ رشوت خور ہے، جو سب سے زیادہ ہر کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے ہر کام رکتا ہے، جو سب سے زیادہ کرپٹ ہے، جس کی وجہ سے ملک میں مہنگائی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ملک میں اتنا زیادہ کرپشن ہوئی ہے اور اتنی زیادہ جو ہے اس طرح کے فیصلے کیے گئے ہیں جس سے آپ کی بجلی مہنگی ہوئی، آپ کی گیس مہنگی ہوئی، آپ کو ہر طرح کا نقصان دیتا ہے جو طبقہ، جو بیوروکریٹس ہیں، ان کی تنخواہیں آپ 65% بڑھا چکے ہیں 4 سال میں، 10% کل اور بڑھانے جا رہے ہیں یا شاید اس سے بھی زیادہ بڑھا دیں. تو آپ ساری مراد بھی اس طبقے کو دیتے ہیں. آپ ملک کے حالات دیکھیں کہ سب مراد ان کو ملتی ہیں، سبسڈیز ان کو ملتی ہیں، مفت پلاٹس ان کو ملتے ہیں، مفت علاج ان کو ملتا ہے، ہر قسم کی مراد. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ پینشن اگر لیتے ہیں تو ان کے لیے اسپیشل جو ہے نیشنل سیونگز میں پینشنرز اکاؤنٹ ہے، جس میں صرف سرکاری جو پینشنرز ہیں وہ جو ہے اپنا پیسہ رکھ سکتے ہیں، اور جو پرائیویٹ سیکٹر کے پینشنرز ہیں وہ نہیں رکھ سکتے. تو آپ ان کو ہر طرح کی مراد دیتے ہیں. کس کو؟ جو سب سے زیادہ نااہل طبقہ ہے، سب سے زیادہ کرپٹ طبقہ ہے. جبکہ جو 24.5 کروڑ ہے عوام جو کہ پرائیویٹ سیکٹر سے تعلق رکھتی ہے، اس کے اوپر آپ ٹیکسز لگائے جاتے ہیں. اس پر اب آپ جو کل 10 سے 15% بڑھائیں گے بیوروکریسی کی تنخواہیں اور پینشنز، یہ بھی جو ہے جو ہمارا تاجر طبقہ ہے وہ اس سے ڈبل ہر چیز کی قیمت بڑھا دے گا. اس کو بہانہ بنا کر کے تنخواہیں بڑھا دی گئی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ ہیں ان کی تنخواہیں کس نے بڑھانی ہیں. ان کو تو اور زیادہ مہنگائی کا بوجھ جو ہر سال سہنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ جو مزدور طبقہ ہے جس کو مہینے میں جو ہے وہ 10 دن بھی دہاڑی نہیں ملتی، اس کا کون سوچتا ہے؟ اس کو جو ہر آپ جو انڈائریکٹ ٹیکس لگاتے ہیں اس سے جو مزدور ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے، اس سے جو پرائیویٹ سیکٹر کا چھوٹا ملازم ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے، بڑا ملازم بھی متاثر ہوتا ہے. پھر کارپوریٹ سیکٹر کے اوپر آپ نے بہت زیادہ ٹیکسز لگائے ہیں، اتنے ٹیکسز لگائے ہیں جو کہ جو ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، جو بیسٹ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں یورپ کی، سویڈن اور ناروے اور فن لینڈ وغیرہ، ان میں جتنا ٹیکس ہے وہ آپ لگا دیتے ہیں. اب وہ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں جہاں وہ ہر طرح کی مراعات دیتی ہیں اپنے عوام کو، اگر وہ لوگ جتنا ٹیکس لیتے ہیں اتنا ٹیکس آپ اس قوم کے اوپر لگا دیں، اس قوم کے کارپوریٹ اداروں پر لگا دیں، کنسلٹنٹس پہ لگا دیں، ڈاکٹرز پہ لگا دیں، انجینئرز پہ لگا دیں، جو کہ وہاں سے 10 گنا کم کماتے ہیں، اور جو وہ ویلفیئر اسٹیٹ کی مراعات ہیں جو ان کو فری بہت سارے مراعات حکومت دیتی ہے، وہ اس کا عشر اشیر بھی آپ نہیں دیتے. یا تو اگر آپ نے بجلی لینی ہے تو آپ اپنے گھر پر سولر پینلز لگاتے ہیں، اگر آپ نے جو ہے علاج کرانا ہے تو آپ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، یہاں پر آپ نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے تو آپ پرائیویٹ میڈیکل یونیورسٹیز میں اور میڈیکل کالجز میں اور انجینئرنگ کالجز میں جاتے ہیں. آپ کی اسٹیٹ آپ کو کچھ نہیں دیتی، اور ٹیکسز آپ سے اتنے لیے جا رہے ہیں جو وزیر خزانہ صاحب آپ نے باہر سے بلوائے ہیں. یہ ٹیکسز وہی لگا رہے ہیں جو کہ یورپ میں ویلفیئر اسٹیٹس میں لگے ہوئے ہیں، اور مراد جو وہاں ملتی ہیں وہ ان کو نظر نہیں آتی کہ وہ مراد بھی دیں پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی، تب جا کر اس سے ٹیکسز لیں. تو ایک بالکل ہی ایسا معاشرہ تشکیل دیا جا رہا ہے جہاں پہ نہ انڈسٹری آپ کی چل رہی ہے، آپ کی جو ٹیرفس ہیں گیس کے، الیکٹریسٹی کے، وہ 4 گنا زیادہ ہیں ریجنل کنٹریز سے، جس میں انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال شامل ہے. جب آپ 4 گنا زیادہ مہنگی بجلی اور گیس دیں گے تو آپ کی انڈسٹری نہیں چلے گی. لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے، کمپیٹیٹیو نہیں رہی. پھر جو ریمیٹنسز آتی ہیں وہ آپ کی ایکسپورٹ سے ہوتی ہیں، جس میں ٹیکسٹائل سیکٹرز کو زیادہ کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ ریمیٹنسز آتی ہیں. اور جو آپ کو اوورسیز پاکستانیز یہ پیسہ بھیجتے ہیں ان کو کوئی مراعات نہیں دی جاتی ہے، ان کو تنگ کیا جاتا ہے، ان کی جائیدادوں پر قبضہ کیا جاتا ہے. اور یہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن نے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے پلاٹس اور ان کے مکانوں پر قبضہ کر کے وہ مکان اور وہ پلاٹس جو ہیں اپنے جو ہے ادارے کے جو اس وقت پولیس کے ملازمین ہیں ان کو الاٹ کر دیے، ان کو دے دیے ہیں. مطلب اس طریقے سے آپ اوورسیز پاکستانیز جو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں ان کو آپ پریشان کرتے ہیں، ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کرتے ہیں، ان کی جو بھی یہاں پہ پراپرٹی ہے اس پہ قبضہ ہوتا ہے. جب اس طرح کی پالیسیز ہوں گی تو نہ آپ کی ریمیٹنسز بڑھیں گی، نہ آپ کی جو ہے انڈسٹری جو ہے وہ کام کرے گی، نہ آپ کا کوئی اور جو ہے شعبہ کام کرے گا. یہاں پہ لاکھوں بچے ڈگریز ہاتھ میں لے کے پھر رہے ہیں. آپ نے ہر گلی محلے میں ایک یونیورسٹی کھول دی ہے جو کہ ڈگریاں بانٹ رہی ہے، لیکن ڈگریاں بانٹ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب درست فرمایا. بنیادی طور پہ مسئلہ تو جو ہے وہ پھر انٹینٹ کا ہوا نا. پھر تو
بنیادی طور پہ مسئلہ تو نیت کا ہوا نا. جس طرح سائمہ سکھیرا نے بھی کہا کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے, تو جس کی وجہ سے جو ہے انڈسٹریز کیسے گرو کرے گی. ناصر شیرازی صاحب, آپ کی جانب آؤں گا. آپ نے بڑی اہم بات کی تھی کہ جو خطے کے حالات ہیں اور جو دنیا جس طرف جا رہی ہے اس میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو جو سمندری راستہ ہے وہ اب اس کے اوپر بہت زیادہ انحصار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کبھی بھی چوک ہو سکتا ہے, وہ کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ پرائسز اس میں اوپر نیچے جا سکتی ہیں. تو ایسی صورت میں سسٹینیبل پروڈکشن میکنزم جو ہے وہ ہمیں بنانے کی کیا ضرورت نہیں ہے کہ ہم لوکلی جو ہے اپنی مینوفیکچرنگ کو بہتر کریں اور اپنی ضروریات جو ہے وہ ود ان دا اپنی ٹیریٹری اس کو پورا کریں, اور اس ضمن میں ہم اپنے جو چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں لائک صوبے ہیں یا اس سے بھی نیچے اگر جائیں ڈسٹرکٹس کی بات کر لیں, تو اس سطح پہ جا کے خیر ہمارا تو بلدیاتی نظام بھی فعال نہیں ہے, اس کو فعال کرے تاکہ ہماری جو چھوٹے لیول کی انڈسٹری ہے اس کو چھوٹے لیول سے ہی آپریٹ کیا جائے اور اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جائے. جی شکریہ, آپ نے بالکل درست فرمایا. میں جس چیز کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان گیس پائپ لائن کا ایگریمنٹ ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے جس کے اوپر 2 ہیڈ آف دا اسٹیٹس کے سائن ہیں, اور اگر آپ اس کو نہیں آگے بڑھاتے تو اس کے بھی آپ کو ڈیمیجز دینے پڑ رہے ہیں یا آپ کم از کم کلیم ایگزسٹ کرتا ہے. جی, تو اسی سچویشن کو جب آپ امریکہ کے ساتھ ایک بہترین الائنس کے اندر ہیں تو آپ اس کی بیسٹ یوٹیلائزیشن کریں اور اپنے ملک کے لیے چیپ انرجی لے کر آئیں. آپ کی جو میجر انڈسٹری ہے, اگر میگا انڈسٹری کی ہم بات کریں, آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ 70% ریلائی کرتی ہے انرجی کے اوپر. آپ کی کھاد کی انڈسٹری ہے, اس کے لیے گیس را مٹیریل ہے. آپ کا سیمنٹ ہے اور اس طرح کی جو بڑی انڈسٹریز ہیں ان کے لیے انرجی, ان کے لیے را مٹیریل کی حیثیت رکھتا ہے. پھر جس طرح آپ نے اشارہ کیا ہماری جو کاٹیج انڈسٹری ہے, اگرچہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ پاکستان کو اللہ پاک نے جس ٹائم زون میں رکھا ہے اس کی وجہ سے پاکستان میں جو سولر انرجی کی پروڈکشن ہے وہ بھی اتنی زیادہ ہے کہ اس وقت نیشنل گریڈ کے اندر آلموسٹ 45% جو انرجی پرووائڈ ہو رہی ہے وہ آپ کے سولر اس سے پرووائڈ ہو رہی ہے, جو زیادہ تر گھروں میں اور لوگوں نے خود انڈسٹریز کے اندر جو وہ لگایا ہے. یہ ایک بہت بڑی فیسلٹیشن ہے جو آپ کے عوام نے کریٹ کر دی ہے. تو اس سے آپ فائدہ اٹھائیں نا, اور وہ پرانے ایگریمنٹس, جن ایگریمنٹس کا پورے نیشنل ایکسچیکر کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے, جن میں آپ کو وہ پیمنٹس بھی کرنی پڑتی ہے کہ جو کبھی آپ میں لی بھی نہیں ہوتی, تو ایسی صورت میں آپ اپنے ملک کی پرائرٹی کا تعین کر سکتے ہیں, کاٹن انڈسٹری کو کھڑا کر سکتے ہیں, ایریاز اور زون بنا سکتے ہیں. مثلا سیالکوٹ اگر ایک زون ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اس زون کے اندر کون سے 10 آئٹمز ہیں جو ہم ایکسپورٹ مٹیریل جو وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں, تو اسی کے اوپر فوکس کر لیں. ایگریکلچر کے اندر ویلیو ایڈیشن کہاں پر ہے؟ ہمارے یہاں را مٹیریل سارے کا سارا خراب ہوتا ہے. یہ آلو کیوں خراب ہوا ہے, مینگو کیوں خراب ہوتا ہے, ہمارا اورنج کیوں خراب ہوتا ہے؟ چونکہ ہم اس کو ویلیو ایڈ ہی نہیں کر سکتے. ہمارے پاس کوئی انویسٹمنٹ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے کسان کو تھوڑا سا مزید رہنمائی پرووائڈ کریں اور اس کو اس لیول کی چھوٹی انڈسٹری جو ہے ڈیولپ کر کے دیں کہ وہ اسی ٹومیٹو کو, ایک کیچپ کو جو ہے وہ ڈرائی شکل کے اندر لے کر آئے, پیسٹ کی شکل کے اندر لے کر آئے, اور پوری دنیا کی اکانومی کے اندر جو ہے وہ ہم اپنا انپٹ ڈال سکتے ہیں اس ایگریکلچر بیسڈ اکانومی کے ذریعے سے. لیکن جو آپ نے انٹینٹ کی بات کی ہے, میں اس کے ساتھ ایک اور چیز کہنا چاہوں گا, وہ ہے پرائرٹی کا تعین. ہماری پرائرٹی یہ نہیں ہے کہ ہم وہاں سے شروع کریں کہ جہاں سے یہ چکر سیدھا ہو سکتا ہے, ہم اس کو سیدھا ہی نہیں کرنا چاہتے. ہم جو ہیں وہ بنیادی طور پہ جس کو آپ کاسمیٹک سرجری ہے نا وہ کرتے ہیں, اور وہ جیسے ہی ہوا تھوڑی سی آتی ہے, یہ پانی آتا ہے, کاسمیٹک دھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے پیچھے وہی چہرہ ہے جو آپ نے وہ رکھا ہوا تھا. تو کاسمیٹک سرجری سے یہ حل ہونے والا نہیں ہے. کچھ بیسک چینجنگز آپ کو اپنی اکنامک اس کے اندر لے کے آنی پڑے گی, تب جا کے آپ پاکستان. جیسے میں نے یوتھ بنچ کی بات کیا, کیوں انوویٹو نہیں ہوتے؟ آپ کا یوتھ پڑھا لکھا ہے. میں نے ابھی جیسے جی بی کی بات کی, کشمیر کی بات کی, آپ اپنے ٹرائبل ایریاز, ان کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, وہاں انٹرنیٹ نہیں ہے. آج بیسک ہیومن رائٹ کے اندر یونائٹڈ نیشن کے بیسک انٹرنیٹ کی پروڈکشن پروویژن جو ہے وہ بیسک رائٹ کے اندر ہے. آپ ان کو صرف یہ دے دیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ آئی ٹی کے اندر, اور بالخصوص جو اب ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں آئی ٹی سے ریلیٹڈ, جو اس میں اے آئی سے, اس میں اتنا زیادہ یہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کہ بہت باصلاحیت لوگ ہیں. آپ بجائے اس کے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کی آمدن کے اوپر بھی آپ نے ٹیکس, ایسی ٹیکسیشن سٹارٹ کر دی ہے کہ وہ لوگوں کی بھی آپ کہہ لیں کہ ڈیمورلائزیشن جو ہے ہو رہی ہے. تو اصل مسئلہ پرائرٹیز کا تعین ہے. ہم نے نچلے طبقے کو کھڑا کرنے کا کوئی پلان نہیں بنایا.
ہم نے اپنی انڈسٹری کو صحیح بنیادوں پر کھڑا کرنے کے لیے کوئی ایسا ویژن جو ہے وہ تشکیل نہیں دیا. ہم نے ایگری بیسڈ انڈسٹری کی ویلیو ایڈیشن اور انڈسٹری کی ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی بنیادی پلان وہ ہم نے اپنے سامنے لانچ ہی نہیں کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی. میں ایک ریمیٹنس کی آپ کو بات بھی کروں, ابھی یہ جو گلف اسٹیٹس ہیں جس کے اندر آپ کی میجورٹی ریمیٹنس آتی ہے وہ تقریباً جی سی سی کنٹریز سے آتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ سال بھی جی سی سی کنٹریز کی اکانومی اسی پوزیشن کے اندر ہے اور وہ آپ کو ریمیٹنس اسی طرح پرووائڈ کر سکیں گے؟ ایک ایک ملک سے ایک ایک مہینے میں 15 سے 20 ہزار پاکستانی جو ہے وہ واپس آئے ہیں, ان کا بزنس ختم ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ریمیٹنس دینے کی پوزیشن میں آئندہ ہوں گے؟ آپ ذرا چیک تو کریں کہ انڈیکیٹرز کیا ہیں ریجن کے اندر, ایون یورپ کے اندر اکنامک انڈیکیٹرز کیا ہیں, ان کی اکانومی کتنا سفر کر رہی ہے اس انرجی کرائسس کی وجہ سے. تو آپ تو لکی ہیں, اللہ نے آپ کو ایک ایسی جگہ پر پیدا کیا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا انڈسٹریل ڈیولپڈ کنٹری آپ کے ایک سائڈ کے اوپر ہے جو انرجی سیکر ہے دنیا میں سب سے بڑا, اور دنیا کا سب سے بڑا انرجی پرووائڈر میں سے ایک ایران آپ کے دوسرے پہ, اور آپ برج ہیں. آپ ان دونوں کے درمیان برج بھی بنے ہیں, ان سے انڈسٹری کی بھی یہ نو ہو لیں اور ٹیکنالوجی کی بھی, اور ایران سے انرجی لیں. تو پاکستان کے پاس تو جتنی مین پاور ہے, اگر آپ پرائیورٹی تعین کر لیں, انڈیجنس فیصلے کریں, آزاد فیصلے کریں, تو پاکستان اپنے قدموں پہ یقیناً کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو پرائیورٹیز بھی ٹھیک کرنی پڑے گی اور اس کے لیے آپ کو بہتر فیصلے کرنے پڑیں گے, اور اس پہ ظاہر ہے جب کمپرومائز یہ جو بینیفٹ کلاس ہے اس کو کرنا پڑے گا, تو انفارچونیٹلی جو ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں وہ کبھی بھی اپنے انٹرسٹ کے اوپر کمپرومائز نہیں ہونے دیتے, اور یہیں سے پرسنل انٹرسٹ نیشنل انٹرسٹ کے اوپر کمپرومائز ہوتا دکھائی دیتا ہے. جہاں آپ نے بات کی جو ہمارے ریسورسز ہیں جس میں آپ نے یوتھ کا ذکر کیا, تو یوتھ جو ہے وہ رہی کہاں ہے, وہ تو برین ڈرین ہو رہا ہے, اور جو ٹرو پوٹینشیل ہے خادم علی مانڈلے صاحب وہ تو ملک سے باہر جا رہا ہے. ملک کے اندر تو ان کو کوئی جو ہے اپرچونیٹیز دیکھنے کو نہیں مل رہی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ جو گورنمنٹ لیڈ انسٹیٹیوشنز ہیں جو لاسز میں چل رہے ہیں, ان کی مؤثر پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ کس حد تک مؤثر ثابت ہو سکتی ہے, کس حد تک معاون ہو سکتی ہے, اس جانب حکومت کب سیریسنس کا جو ہے وہ مظاہرہ کرے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی جب کرنا کچھ نہیں تو پرائیویٹائزیشن کی طرف ہی جائیں گے, نجکاری کی طرف جائیں گے, اداروں کو سیل کریں گے. وہ سیل فار آل ہے, یہاں جو چیز مرضی ان سے خرید لو. تو میرا ہے یہ ناکامی اور نااہلی ہے کہ پرائیویٹ ادارے, یہی جو حکومتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, انہی کی تمام ادارے دیکھ لیں نا. کسی کی ایئر لائن بھی ملے گی, کسی کی اسٹیل مل بھی ملے گی, کسی کی شوگر ملیں بھی ملیں گی, اور جو سرکار کے نام سے منسوب ہو جاتی ہیں یہی ادارے, تو وہ تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں, وہ مقروض ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وہ بیٹھ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ کیا ہے؟ کرپشن. اور کرپشن کون کرتے ہیں؟ یہی بڑے لوگ جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں, پاور ہوتی ہے. وہ کرپشن کر کے داروں کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. مجھے بولا پی آئی ہے کتنے میں بیچی ہے, اس کا تو میرا کوئی ایک جہاز بھی نہ آئے. تو یہ ان کا عالم ہے, یہ سارا بائی ڈیزائن خود تباہی کرتے ہیں. یہ خود ہی پھر ان کے خریدار بنتے ہیں کہ جب اس کا بٹھا بیٹھے گا پھر ہم لے لیں گے. پھر یہی ان کا ایک ڈیزائن ہے, پولیٹیکلی ڈیزائن ہے کہ پھر ٹھیک ہے جی, لوگ ہمارے ادارے کے اندر کام کریں گے, وہ ہماری ہر پالیسی کے اوپر جو ہے یس کریں گے, وہ آگے آواز بلند نہیں کرے گا, ہم جائز ناجائز جو کچھ کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چند اشرافیہ کے ہاتھ جہاں ملک چلا گیا ہوا ہے, تو میرا خیال کہ واپسی کا راستہ یہ تو عدل سے آنا ہے. تو نظام عدل کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. جب عدل بہتر نہیں ہوگا, عدل صحیح نہیں کریں گے, تو وہ سرزمین کے اوپر نہ امن آئے گا, نہ وہاں خوشحالی آئے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہے, یا ایھا الناس انما اہلک الذین قبلکم انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکہ واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ سے پہلی جو قومیں ہیں وہ اس لیے برباد ہوئیں کہ جب کوئی بڑا چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا, اور جب کوئی غریب چھوٹا چور چوری کرتا تھا تو اس کے اوپر حد جو ہے وہ نافذ کر دی جاتی تھی. تو یہاں تو یہی پرنسپل ہے, نظام عدل. عدل کا کام ہے ظالم کو ظلم سے روکنا اور مظلوم کو جو ہے نا وہ سپورٹ دینا. تو یہاں تو پورا نظام جو ہے نا وہ ظالموں کے ساتھ کھڑا. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ جنہیں منی لانڈرز ہیں ان کو کہاں ہونا چاہیے تھا, یہ کہاں بیٹھے ہیں. یہ نظام عدل کی کمزوری ہے. تو جب انٹرنیشنلی آپ اپنے نظام عدل کو دیکھ لیں کہ آپ کی ریٹنگ جو ہے نا وہ کہاں ہے, 140 میں سے میرا 132 کے 30 میں نمبر کے اوپر آپ کا نمبر ہے. تو جب یہاں آپ کھڑے ہیں نظام عدل میں, تو خوشحالی کیا جو ہے خواب دیکھنا, وہ خواب تو دیکھ سکتے ہیں, لیکن عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو تابع کرنا ہے نظام عدل کے. تو یہاں تو ہم
अदल के ताबे नहीं होते, अदल के ऊपर अदल को खुद ताबे कर देते हैं कि जज अपनी मर्जी का, फैसले अपनी मर्जी के, आइन साजी अपनी सिस्टम को चलाने वाले लोग खुद जो है वो सिस्टम के ऊपर हावी हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। साइमा सुखैरा साहिबा आपकी जानिब आऊँगा, इसी को आप कंटिन्यू करें। अच्छा डॉक्टर बशार साहब आपकी जानिब आऊँगा। जो चौधरी खादिम अली मांडला साहब ने कहा कि जो सिस्टम को बुनियादी तौर पे जो रन करने वाले लोग हैं वो खुद ही सिस्टम के ऊपर एक तरह से काबिज़ नज़र आते हैं, इस कानून के नीचे नज़र नहीं आते बल्कि कानून के ऊपर ही नज़र आते हैं। इस पे भी कमेंट कीजिएगा। और साथ जो है अगर बात करें ई कॉमर्स की और आईटी सेक्टर की, जो कि एक बड़ा हिस्सा है, जो कि एक बड़ा सेक्टर है मुल्क में, जो ज़र मुबादला है उसके लिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का बेपनाह मसाइल हैं और उठ के आईटी कंपनीज़ जो है वो बाहर जा रही हैं और उन जगहों पे जा रही हैं जहाँ पे उनको टैक्सेस में मराहत मिलती हैं। हमारे यहाँ इस तरह की पॉलिसीज़ क्यों नहीं मिलती कि हम अपने आईटी सेक्टर को भी फैसिलिटेट करें, ई कॉमर्स को फैसिलिटेट करें और इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शनल जो बॉडीज़ हैं उनके साथ भी बैठ के अपने मामलात जो है वो हल करें? देखें, आपने ये बहुत ही अच्छा सवाल किया, पर्टिनेंट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल होना चाहिए। और उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए आपको ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए। एक उमर सैफ साहब हैं, जैसे आईआईटी के मिनिस्टर भी रहे हैं, इस तरह के लोगों को आगे लाना चाहिए जो समझते हो इस सेक्टर को। आप आईटी के सेक्टर में अगर ऐसे लोग लगा देंगे, ऐसे पॉलिटिशियंस लगा देंगे जिनको इस सेक्टर के बारे में कोई मालूमात नहीं है, ई कॉमर्स के बारे में वो नहीं प्रॉपर्ली जानते, तो फिर और इसी तरीके से आपके जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं, वो अगर उनका हदफ सिर्फ ये है कि उन्होंने टैक्सेस लेने हैं, टैक्सेस ज़्यादा जमा करके अपने उनको जो दिए गए KPIs है उनको दिखाना है कि मैंने जो है अपने अहदाफ जो है वो हासिल कर लिए हैं, इतना टैक्स ले लिया है, बगैर ये देखे हुए। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि यही वज़ीर ख़जाना साहब ने दूध के 1 लीटर के ऊपर इतना पैसा बढ़ा दिया जो कि 370 रुपए का 1 लीटर इस गरीब मुल्क में दूध कर दिया। 1 लीटर 370 रुपए का, जो कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस से ज्यादा महंगा हो गया। तो जब ये टैक्सेस लगाते हुए ये भी नहीं सोचते कि ये डेवलपिंग कंट्री है, ये ग्लोबल साउथ का कंट्री है जिसमें कि बहुत गरीब लोग हैं और स्टंटेड ग्रोथ हो रही है बच्चों की, उनको दूध नहीं मिलता, वहां पर दूध को इतना महंगा कर दिया। तो इनके लिए ई कॉमर्स को समझना, आईटी सेक्टर को समझना तो बहुत ही मुश्किल है। तो जब तक ऐसे लोग आप नहीं लगाएंगे, ठीक है, वक्त की थोड़ी किल्लत है। डॉक्टर साहब नासिर शिराजी साहब आपकी जानिब आऊँगा, मुख्तसरन फरमाइएगा, लास्ट 30 सेकंड्स हैं, कि जो आइंदा बजट है इसमें आप किस कदर पर उम्मीद हैं कि आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा? देखिए, मैं तो सच्ची बात यह है कि बहुत ज्यादा पुरुमीद नहीं हूँ, क्योंकि जब तक ये IMF के प्रोग्राम से निकलने का कोई विजन नहीं देते उस वक्त तक में ऐसी बड़ी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लेकिन ये है कि बहरहाल अगर अभी ये सोलर और इस तरह की देगर जो बेसिक नेसेसिटीज है ऑफ लाइफ की, अगर उनके ऊपर भी टैक्सेशन लगाएंगे तो ये और ज्यादा लोगों के लिए सांस तंग करने के मुतरादिफ होगा। असल बात यह है कि वो इनोवेशन के जरिए से नए जो है एवेन्यूज को ओपन करें, जिसके जरिए से हम इकोनॉमी को सही जो है ट्रैक के ऊपर ला सकते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली अभी तक मुझे इसके अंदर नजर नहीं आता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खादिम अली मांडला साहब आपके क्लोजिंग रिमार्क्स। देखिए, बात यही है कि जब तक ये सब सूदी निज़ाम से छुटकारा नहीं पाएंगे जी, 45% बजट का अगर सूद में चला जाना है तो पिछड़ लगाना क्या है, फिर पैसे लाने कहाँ से हैं? तो कुछ गोल पकड़ना और कर्ज लेना और सूद बढ़ेगा। यौमिया जो मुल्क 26-27 अरब रुपया एक दिन का सूद देता हो, वो क्या तरक्की करेगा? वो क्या अपनी आज़ादी जो है ना वो कहीं डिक्लेयर कर सकता है? वो माशी हो, सियासी हो, इंतज़ामी हो, सारी आज़ादियाँ जो है वो उसकी सलब हो जाती हैं। मेरा ख्याल है कि इनको उसी लाइन पे चलना है कि अगर अपने आप को सही करना है, मुल्क को आगे लेके जाना है, तो इनको IMF हो या दूसरे अदारे हों, इस कर्ज से जान छुड़ानी है। इसकी वजह यह है कि हमारा मुल्क कि हमारे जो हुक्मरान हैं ये समझते हैं कि जिसको IMF का प्रोग्राम मिल जाता है वो कामयाब गवर्नमेंट है, वो कामयाब लीडर है, फिर आके बड़े बड़े वो बगले बजाते हैं। तो इसके मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, औज़ु बिल्लाहि मिनल कुफ्र वद्दैन, या अल्लाह मैं कुफर और कर्ज से तेरी पनाह मांगता हूँ। क़ाला रजुलन या रसूल अल्लाह अतादिलुल कुफ्र बिद्दैन, क़ाला नअम। तो किसी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह क्या कुफर और कर्ज बराबर है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल्कुल बराबर है। तो मेरा ख्याल जिस कर्ज के लिए आप पनाह मांगते हैं ये उनके लेने के लिए
दुआएं मांगते हैं बहुत कि शुक्रिया, IMF दे दे, बहुत फलां दे शुक्रिया दे। चौधरी खादिम अली मांडला साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नासिर शिराजी साहब, डॉक्टर बशारत साहब और साइमा सुखेरा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थी। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।